نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 243۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ واقعہ سابقہ امت کا ہے جس کی تفصیل جو ہے وہ کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ پڑے، لیکن بھاگ کر وہ موت سے نہ بچ سکے اور اللہ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ چونکہ اس آیت سے آگے جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے اور بطور تمہید اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جہاد میں جانے والے کو بھی موت کے منہ سے بچا لے اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہوا اسے راہ میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردے کو ازسر نو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے، لیکن انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آیت نمبر 244۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جیت مت چراؤ۔ موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جسے جہاد سے گریز و راہ فرار اختیار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لیکن لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور ایک مومن کبھی بھی موت کے ڈر سے نہیں بھاگتا۔ آیت نمبر 245۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا اور اب جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، یعنی کہ قرض حسنہ۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان مال خرچ کرے، اور یہ کہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا کسی کو ستائے اور اس پر احسان کرنے کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ سورہ الحدید آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ قرض حسنہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں اور اس میں جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا اور مجاہدین کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ ایسے قرض کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ خرچ کرنے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ مال میں کمی بیشی ہونا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہے ہاتھ روک لیتا ہے۔ اور قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
آیت نمبر 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالَ لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو راہ حق پر چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ دین حق سے منحرف ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے کیا کیا کہ ان کے علاقے چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، اور ان میں نبوت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ منقطع ہو چکا تھا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے حضرت سموئیل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے وہ، اور ہم کر بھی کیسے سکتے جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، دشمنوں نے ہمارے ملک چھین لیے، ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا، لہٰذا ہم کیوں نہ لڑیں گے ان سے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے۔ آیت نمبر 247۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، جو کہ ایک 30 سالہ جوان، خوبصورت اور قدابن شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ تو مال و دولت ہے اور نہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طالوت میں موجود ہیں اور تم سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا تمہیں فضول قسم کی کٹ حجتیوں سے باز آنا چاہیے۔ آیت نمبر 248۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآیَاتًا لَکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا۔
فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ان کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ تو نبی نے تابوت کے آ جانے کی نشانی بتائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن سے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ تو اس تابوت کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہوا کیا تھا کہ ان چھیننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ انہوں نے اسی صندوق کو اپنی نحوست کی علامت سمجھا اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اسے ہانک دیا، اور پھر فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا، اور اس طرح انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آیت نمبر 249۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِالنَّهْرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ بِجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا، بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اسے پی لیا۔ تو جب وہ اس کے ساتھ وہ لوگ نہر پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جرار جالوت کے مقابلے میں نکلا، اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی، اور طالوت نے کہا، آگے ایک نہر تو آ رہی ہے، مگر تم لوگ اس میں سیر ہو کر پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے؟ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔ تو جب وہ نہر آئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور بعض نے تو منہ ہی نہر میں ڈال لیا اور مویشیوں کی طرح پانی پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر گر پڑے، اور پھر کہنے لگے کہ اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی تاب نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی، اور انہی میں صبر کرنے والے بوڑھے نبی سموئیل، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی شامل تھے۔ بروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی تعداد باقی رہ گئی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی، یعنی کہاں ان زبانی شیخی بگھارنے والوں کی تعداد 70,000 تھی اور کہاں اب ان کی تعداد 313 رہ گئی تھی، یعنی ہر 2000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے۔ اور ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، یہ صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اور پھر یہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اگر ہم تھوڑے باقی رہ گئے ہیں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، فتح اور شکست اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ آیت نمبر 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ ایک بڑی جامعہ اور حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے۔ لہٰذا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہے۔ آیت نمبر 251۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم جانیں تو وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ بہت مضبوط اور چست بدن تھے اور بہت اچھے نشانہ باز تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور آ کر دعوت مبارزت دینے لگا۔ وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ اور آنکھیں ہی ننگی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے راہ میں سے 2-3 پتھر اس غرض سے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے یک کے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر فلاخن میں رکھ کر ان سے جالوت پر حملہ کیا، جو اس کی پیشانی پر لگے اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک نکل گئے، جس سے جالوت مر کر گر پڑا اور جالوت کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، اور طالوت کے اس مختصر لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور پھر ہوا یہ کہ طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی اور اس کے بعد نبوت بھی، اور پھر جو چاہا سکھایا، جس میں سے قرآن میں ان کی اسلحہ سازی کے علم، پرندوں کی بولی کے علم اور حکم یعنی قوت فیصلہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوش الحانی پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا بھی شامل ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہرور کیے رکھے تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جائے۔ یہ انسانوں پر اللہ کا بہت فضل و کرم ہے۔ آیت نمبر 252۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کے یہ واقعات اور نشانیاں جو ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں جو سچی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی واضح اور صریح دلیل ہے۔ قرآن میں یہ متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔